اے دل ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ پر بات کریں گے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ روحام کا ملیحہ پر سے ٹوٹلی اعتبار ختم ہو چکا ہے، کیونکہ جو معز ہے وہ بار بار جا کر روحام کے دفتر میں روحام سے کہتا ہے کہ ملیحہ کو ڈائیورس کر دو۔ روحام جو ہے وہ ملیحہ کو ڈائیورس نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ اس کی اولاد جو ہے ملیحہ نے ابھی جنم دینا ہے، اس کو وہ اپنی اولاد کو اس دنیا میں آنے سے پہلے یتیم نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں پر روحام کی اور ملیحہ کی ایک بہت بڑی یہ غلطی ہے کہ دونوں نے آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے مشورہ نہیں کیا، دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کی باتیں نہیں سنی، دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے سے کمٹمنٹ نہیں کی۔ ملیحہ جو ہے وہ روحام کو ملنا چاہتی ہے، بار بار اس کے آفس کے چکر لگا رہی ہے، اس کے لیے اپنے لیٹرز چھوڑتی ہے، اس کے لیے پیغام بھیجتی ہے، اس کو میسیجز، اس کو کالز کرتی ہے۔ روحام نے ہر جگہ سے ملیحہ کو اگنور کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگنور کرنے کے بعد جب اس کو ملیحہ کی خیر خبر نہیں مل رہی تو وہ اس کو کس طرح سے پریفر کرے گی، وہ اس کو کس طرح سے حقیقت بتائے گی۔ ملیحہ جو ہے وہ اپنی اندر ہی اندر اذیتوں سے لڑ رہی ہے، اپنے آپ کے ساتھ ایک جنگ کر رہی ہے۔ اس نے روحام کو کہنا چھوڑ دیا ہے اور اس نے معز کو بھی بلانا چھوڑ دیا ہے۔ معز جو ہے وہ اپنی ماں کا گھر چھوڑ آیا ہے۔ اس نے اپنی ماں سے کہا ہے کہ میں شادی کروں گا تو ملیحہ سے ہی کروں گا، کسی اور سے تو میں شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ ملیحہ ایک عدد بچے کی ماں بننے والی ہے، میں اس کو جب وہ کنواری تھی تب اپنے گھر کی بہو نہیں بنا کر لائی، اب تو میں بالکل بھی اس کو اپنے گھر کی بہو نہیں بناؤں گی۔ شکیلہ بیگم کی سب سے لاسٹ والی بیٹی نے اپنے بھائی کے لیے لڑنا شروع کیا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ کب تک اپنی اولاد کو اپنے غرور اور ان کی نفرت کے ساتھ گزارا کریں گی؟ آپ نے ہمیشہ سے وہی چاہا جو آپ کی اپنی مرضی ہوئی، آپ نے کبھی بھی اپنی اولاد کی نہیں سنی، کبھی ان کے مرضی کے ساتھ اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا، آپ نے ہمیشہ اپنی انا، اپنے غرور کے مطابق فیصلہ کیا۔ جو چیز شکیلہ بیگم کو پسند آئی وہ اس نے کی، جو نہیں آئی وہ اس نے کبھی نہیں کی۔ شکیلہ بیگم اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ آج تم اپنی ماں سے لڑنے آئی ہو، آج تم اپنی ماں کا مقابلہ کرو گی۔ اس کی بیٹی کہتی ہے کہ میں آپ کا کیا مقابلہ کر سکتی ہوں، آپ تو میری کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہیں، آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میں آپ کا مقابلہ کروں گی؟ میں آپ کا مقابلہ نہیں بلکہ آپ کو سمجھانے آئی ہوں کہ آپ جو کر رہی ہیں وہ بہت زیادہ غلط ہے، آپ اس چیز میں اپنا ہی نقصان کر رہی ہیں۔ آپ نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کرنے کی کوشش کی تو آپ کی بیٹی نے آپ کو اپنی شادی میں انوائٹ ہی نہیں کیا، اس نے جا کر خود شادی کر لی۔ اب آپ اپنے بیٹے کے ساتھ بھی یہی کر رہی ہیں کہ آپ اس کی خوشیوں کو آگ لگا رہی ہیں، آپ نے پہلے بھی اس کے ساتھ یہی کیا، اب پھر آپ یہی کر رہی ہیں۔ آپ کا بیٹا جو ہے وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، مجال ہے کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی فرق پڑا ہو۔ اب میں بھی اس گھر میں نہیں رہوں گی، میں اپنے ضمیر کو مار کر یا آپ کی زندگی کے مطابق خود کو ڈھال کر نہیں چل سکتی، آخر ہم انسان ہیں، اس قید خانے میں ہمارا دم گھٹتا ہے۔ دوسری جانب روحام جو ہے وہ اپنی ماں کو اپنی دکھ بھری داستانیں سنا رہا ہوتا ہے کہ اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اس کی بات تو سنو، اگر تم اس کی بات نہیں سنو گے تو یہ غلط فہمیاں تم لوگوں کے رشتے کو خراب کر دیں گی، یہ دیمک بن کر تم لوگوں کو لگ جائیں گی اور ساری زندگی تم لوگوں کی جان نہیں چھوڑیں گی۔ لیکن روحام اپنی ماں کی بات نہیں مانتا اور ملیحہ کو سٹل اگنور کرتا رہتا ہے۔ اے دل ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ پر بات کریں گے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ روحام کا ملیحہ پر سے ٹوٹلی اعتبار ختم ہو چکا ہے، کیونکہ جو معز ہے وہ بار بار جا کر روحام کے دفتر میں روحام سے کہتا ہے کہ ملیحہ کو ڈائیورس کر دو۔ روحام جو ہے وہ ملیحہ کو ڈائیورس نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ اس کی اولاد جو ہے ملیحہ نے ابھی جنم دینا ہے، اس کو وہ اپنی اولاد کو اس دنیا میں آنے سے پہلے یتیم نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں پر روحام کی اور ملیحہ کی ایک بہت بڑی یہ غلطی ہے کہ دونوں نے آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے مشورہ نہیں کیا، دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کی باتیں نہیں سنی، دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے سے کمٹمنٹ نہیں کی۔
ملیحہ جو ہے وہ روحام کو ملنا چاہتی ہے، بار بار اس کے آفیسز کے چکر لگا رہی ہے، اس کے لیے اپنے لیٹرز چھوڑتی ہے، اس کے لیے پیغام بھیجتی ہے، اس کو میسیجز، اس کو کالز کرتی ہے۔ روحام نے ہر جگہ سے ملیحہ کو اگنور کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگنور کرنے کے بعد جب اس کو ملیحہ کی خیر خبر نہیں مل رہی تو وہ اس کو کس طرح سے پریفر کرے گی، وہ اس کو کس طرح سے حقیقت بتائے گی۔ ملیحہ جو ہے وہ اپنی اندر ہی اندر اذیتوں سے لڑ رہی ہے، اپنے آپ کے ساتھ ایک جنگ کر رہی ہے۔ اس نے روحام کو کہنا چھوڑ دیا ہے اور اس نے معز کو بھی بلانا چھوڑ دیا ہے۔ معز جو ہے وہ اپنی ماں کا گھر چھوڑ آیا ہے۔ اس نے اپنی ماں سے کہا ہے کہ میں شادی کروں گا تو ملیحہ سے ہی کروں گا، کسی اور سے تو میں شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ ملیحہ ایک عدد بچے کی ماں بننے والی ہے، میں اس کو جب وہ کنواری تھی تب اپنے گھر کی بہو نہیں بنا کر لائی، اب تو میں بالکل بھی اس کو اپنے گھر کی بہو نہیں بناؤں گی۔ شکیلہ بیگم کی سب سے لاسٹ والی بیٹی نے اپنے بھائی کے لیے لڑنا شروع کیا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ کب تک اپنی اولاد کو اپنے غرور اور ان کی نفرت کے ساتھ گزارا کریں گی؟ آپ نے ہمیشہ سے وہی چاہا جو آپ کی اپنی مرضی ہوئی۔ آپ نے کبھی بھی اپنی اولاد کی نہیں سنی، کبھی ان کے مرضی کے ساتھ اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا۔ آپ نے ہمیشہ اپنی انا، اپنے غرور کے مطابق فیصلہ کیا۔ جو چیز شکیلہ بیگم کو پسند آئی وہ اس نے کی، جو نہیں آئی وہ اس نے کبھی نہیں کی۔ شکیلہ بیگم اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ آج تم اپنی ماں سے لڑنے آئی ہو، آج تم اپنی ماں کا مقابلہ کرو گی۔ اس کی بیٹی کہتی ہے کہ میں آپ کا کیا مقابلہ کر سکتی ہوں، آپ تو میری کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہیں، آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میں آپ کا مقابلہ کروں گی؟ میں آپ کا مقابلہ نہیں بلکہ آپ کو سمجھانے آئی ہوں کہ آپ جو کر رہی ہیں وہ بہت زیادہ غلط ہے، آپ اس چیز میں اپنا ہی نقصان کر رہی ہیں۔ آپ نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کرنے کی کوشش کی تو آپ کی بیٹی نے آپ کو اپنی شادی میں انوائٹ ہی نہیں کیا، اس نے جا کر خود شادی کر لی۔ اب آپ اپنے بیٹے کے ساتھ بھی یہی کر رہی ہیں کہ آپ اس کی خوشیوں کو آگ لگا رہی ہیں۔ آپ نے پہلے بھی اس کے ساتھ یہی کیا، اب پھر آپ یہی کر رہی ہیں۔ آپ کا بیٹا جو ہے وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، مجال ہے کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی فرق پڑا ہو۔ اب میں بھی اس گھر میں نہیں رہوں گی، میں اپنے ضمیر کو مار کر یا آپ کی زندگی کے مطابق خود کو ڈھال کر نہیں چل سکتی، آخر ہم انسان ہیں، اس قید خانے میں ہمارا دم گھٹتا ہے۔ دوسری جانب روحام جو ہے وہ اپنی ماں کو اپنی دکھ بھری داستانیں سنا رہا ہوتا ہے کہ اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اس کی بات تو سنو، اگر تم اس کی بات نہیں سنو گے تو یہ غلط فہمیاں تم لوگوں کے رشتے کو خراب کر دیں گی، یہ دیمک بن کر تم لوگوں کو لگ جائیں گی اور ساری زندگی تم لوگوں کی جان نہیں چھوڑیں گی۔ لیکن روحام اپنی ماں کی بات نہیں مانتا اور ملیحہ کو اسٹل اگنور کرتا رہتا ہے۔